سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. فرشتے آئے، اگر اچھا ٹھیک ہے، کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کرے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو. مزہ نہیں آ رہا ہے، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. فرشتے پریشان ہو گئے. تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں؟ یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے. بولے تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے، فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو. پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے. چلا جا بھوسڑی کے غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے، ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. تو ٹھیک ہے کہ اب کون کہہ رہا ماخی چوس چوس کی ڈھالے گی؟ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے. غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا غوث اعظم سرکار زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے. فرماتے ہیں غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. فرماتے ہیں غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روزہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیوقوف انسان اور کتنا گرے گا، مطلب اور کتنا گرے گا نظر و نیاز کے لیے، توفیق تعریف کے لیے، اپنی جھوٹی عزت کروانے کے لیے، مال دولت کے لیے اور لوگوں کو اپنا مرید بنانے کے لیے. اور یہ انسان کتنا گرے گا یہ روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے. والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر والا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں. لوگوں میں وہ ہوں، میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا. ایسا کب کہا تھا؟ میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے. اونچی اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے. واہ جی واہ، چس آ گئی کہ نہیں؟ نہیں. فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. ہاں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا. کہانی تے کہانی، ہر چیز کی کہانی چل رہی ہے بھائی جی. فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا. وہ
غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں. اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے. آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے، چلتی پھرتی میت ہے. تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا.